السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے ساتھ پڑھیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ نے اس کے بعد شور نہیں کرنا دوبارہ، ٹھیک ہے؟ خاموش رہنا ہے۔ آج ہم اپنے درس نمبر 23 کے ساتھ الحمدللہ ایک دفعہ پھر جمع ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 انشاءاللہ پڑھیں گے، سیکھیں گے مختصر سے وقت میں۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں، قرآن والے بچے بچیاں دھیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاموش خاموش رہیں۔ وَإِذْ، وہاں کا مطلب ہوتا ہے اور، اذ جب، قل تم، قل قال قولا، قول بات کو کہتے ہیں، کسی کے بات کرنے کو قول کو، اسی طرح قل کہا، تم سب نے، قل تم یعنی تم سب نے کہا، اور جب کہا تم سب نے، یا بنی اسرائیل کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کوٹ کر رہا ہے قرآن میں، جو انہوں نے جناب موسیٰ سے کہا۔ کل والی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جناب موسیٰ جب واپس آئے تو آگے انہوں نے بچڑا بنایا ہوا تھا۔ اب یہاں یہ بات دیکھیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، بنی اسرائیل کا کیا ذکر ہمیں بتا رہا ہے۔ بنی اسرائیل ایک قوم جناب موسیٰ کی، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ، اب جناب بنی اسرائیل نے کیا کہا وہ اللہ میں بتا رہا ہے موسیٰ سے۔ وَإِذْ، اور جب، قُلْتُم، تم سب نے کہا بنی اسرائیل والوں نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمنا، لن جیسے لام نون زبر لن، یہ تاکہ ہرگز نہیں، یعنی اس میں تاکید ہوتی ہے جی جائیں، ہرگز نہیں، نؤمنا ایمان سے، مومن سے، یعنی کہ یہ ایک علم ہے صرف کا۔ اب صرف ایک علم صرف ہوتا ہے جس میں ایک لفظ سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں، یعنی کہ آمنا، یؤمنو، ٹھیک ہے، اس طرح ضربا، یضربو، قالا، قولا، یقولو، ٹھیک ہے، یہ ایک، پھر ان کے الفاظ کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اصل میں لفظ ایک ہوتا ہے مادہ، اور اس سے بے شمار یہ علم و صرف میں جو فعل ہوتا ہے، فعل میں بہت تصریف ہوتی ہے، فعل میں ایک جملے سے بہت جملے بنتے ہیں۔ نؤمنا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں، ہم ہرگز، ہم سب ایمان نہیں لائیں گے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل موسیٰ سے۔ شرط کیا ہے؟ شرط کس پہ؟ لکا، تجھ پر۔ لن نؤمن لکا، ہم ہرگز تجھ پہ موسیٰ ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرا، جب تک کہ، حتی جب تک کہ، نرا، یہ ارا جیسے کہتا ہے اس نے دیکھا، نرا ہم نے دیکھا یا ہم دیکھیں گے، نرا دیکھنے کو کہتے ہیں، را اس نے دیکھا، ٹھیک ہے، نرا ہم دیکھ لیں اللہ کو، جب تک ہم اللہ کو کہاں دیکھ لیں؟ جہرتن، جہرہ سامنے، روبرو، جب اے موسیٰ ہم تجھ پر ایمان اس وقت لائیں گے، بات ایسی ہے کہ جب تو ہمیں اللہ کو سامنے سامنے دکھا دے ایسے۔ اب وہ آگے آپ کو سٹوری سناتا ہوں۔ اب اس بات پہ کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، فَأَخَذَتْكُمْ، تم سب کو پھر کیا ہوا؟ پکڑ لیا، تمہیں آ لیا، اچک لیا، آ کے آ لیا۔ آخذا ویسے کہتے ہیں یہ خذ، لے لو، پکڑ لو، ٹھیک ہے نا، ایک خذ بالکتاب، اے موسیٰ پکڑ لے کتاب، خذ، اخذا، یہ مختلف زمانوں میں مختلف حالتوں میں اپنا معنی بدلتا رہتا ہے۔ کسی جگہ آتا ہے لے لیا، کسی جگہ آ گیا بنا لیا، ٹھیک ہے، یعنی پیچھے جیسا کہ تم نے فاخذتکم کیا تھا، ممبا، وہ عجل والا جو تھا کہ تم نے میرے بعد کیا بنا لیا؟ عجل بنا لیا، بچڑا وہاں پہ تھا کہ تم نے بنا لیا، ٹھیک ہے، معبود کے طور پہ، یہاں پہ تمہیں پکڑ لیا، پھر تمہیں، یا تمہیں آ کے لے لیا، گھیر لیا۔ کس نے؟ الصاعقہ، صاعقہ بجلی کو کہتے ہیں، ایسی بجلی جس میں چمک بھی ہوتی ہے، جس میں گرج بھی ہوتی ہے، جس میں کڑک بھی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب اچانک بارش ہوتی ہے
ایک دم زور سے جب بادل گرجتا ہے وہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ابھی زمین پھٹے گی، کان پھٹتے ہیں، ڈر اور خوف سے بندہ باہر نہیں نکلتا۔ کبھی کبھی ابھی پچھلے دنوں جو بارشیں ہوئی ہیں تیز، کیا کیفیت تھی؟ اتنی تیز چمک اور گرج اور کڑک، گرجتی بھی تھی اور کڑکتی بھی تھی بجلی، اس کو کہتے ہیں صاعقہ۔ صاعقہ زوردار چیخ کو بھی کہتے ہیں، بہت زوردار چیخ جو انسان کے کانوں کو پھاڑ دے، اس کو بھی صاعقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر تمہیں آ کے بجلی، پھر کیا ہوا کہ تمہیں خاموش رہیے بیٹا، بجلی کی چمک، بجلی کی گرج اور کڑک نے تمہیں آ کے پکڑ لیا، اور تمہاری حالت کیا تھی؟ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم سب دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے کیا کیا؟ تمہیں بجلی کا پکڑ لیا تو کیا ہوا تھا؟ مر گئے تھے، موت آ گئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ تمہاری رجعت کی، تمہیں پلٹایا، تمہیں اٹھایا، پھر ہم نے تم سب کو، ثُمَّ پھر بَعَثْنَاكُمْ، ہم نے تم سب کو اٹھایا، پلٹایا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہاری موت کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم سب، یا شاید کہ تم سب شکر گزار بن جاؤ اس نعمت پہ۔ اب واقعہ کیا ہے جو ہم نے کل بتایا؟ خاموش رہیے۔ کل جو ہم نے بتایا کہ جناب موسیٰ جب واپس آئے، اس سے پہلے قبل میں کہ 40 راتوں کے لیے گئے تھے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب جب موسیٰ جاتے تھے کوہ طور پہ، آ کے جب انہوں نے بتایا قوم کو، لوگوں کو کہ بھائی میں تو آ گیا ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور اللہ میرے ساتھ بات کرتا ہے، آپ خاموش رہتے ہیں؟ خاموش رہتے ہیں آپ لوگ؟ جب بتایا قوم کو کہ میری اللہ تعالیٰ سے وہاں بات ہوتی ہے اور گفتگو ہوتی ہے، اور یہ دیکھیں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اب قوم کو ایک اور، بنی اسرائیل وہ قوم تھی جو حجت بازیاں کرتی تھی، ڈرامے کرتی تھی ہماری زبان میں موسیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ڈرامے کیا کرتی تھی؟ جیسے یہ بقرہ، سورہ بقرہ، اس میں کیا تھا؟ وہ جو آدمی کو انہوں نے قتل کر دیا، اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو، یہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا نا واقعہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ گائے کے اوپر انہوں نے اتنی بے ایمانیاں اتنی دکھائیں اور اتنے ڈرامے کیے کہ وہ ایک گائے کے لیے پوری بنی اسرائیل قوم کنگال ہوگی۔ انہوں نے سب نے چندہ جمع، جس گائے کی وہ کیٹیگریاں پوچھ رہے وہ آگے آپ کو بتائیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کے فرمان کے اوپر آگے وہ کرتے تھے، مطلب بات سے بات نکالتے تھے، جی ہاں، وہ شرطیں بھی لگاتے تھے۔ دوسرا کیا کرتے تھے؟ اہمکانہ پن کر جائے، مجھے اب لفظ آ نہیں رہا، یعنی ڈرامے بازیاں کیا کرتے تھے؟ اچھا یہ ہو گیا، یہ کیوں نہیں ہوا؟ اچھا یوں ہو گیا، اچھا اب ہم یوں، یہ جناب موسیٰ کو کہتے تھے۔ موسیٰ کو کہتے تھے، موسیٰ جا رہے ہوتے تھے، موسیٰ کہتے ہیں اے موسیٰ ادھر آؤ ذرا، یہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، وہ انجوائمنٹ کے لیے موسیٰ کو کہتے ہیں موسیٰ ذرا یہ درخت کو بولو یہ ذرا چل کے میرے پاس آئے، موسیٰ یہ اس کو ایسے کرو، یعنی جناب موسیٰ کے ساتھ مذاق کرتے تھے، مزاح کرتے تھے عام، یعنی انجوائمنٹ کے لیے۔ اب یہاں کیا کہتے ہیں؟ اس طرح کی بے شمار بنی اسرائیل ہمارے لیے ایک سبق ہے، اور رسول اللہ نے کہا ہے کہ مطلب یہ بنی اسرائیل کا واقعہ تمہارے لیے اس لیے کہ عبرت حاصل کریں۔ موسیٰ نے جب بتایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتا، میری بات ہوتی ہے، یہ اللہ نے کلام دیا ہے، اور اس طرح سے بنی اسرائیل کے جو قوم تھے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ یہ بات ہے تو اب ہم تجھ پہ ایمان تب لائیں گے جب ہم بھی اللہ کو دیکھ لیں سامنے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ کو بنی اسرائیل کہتی ہے کہ قوم کے ہم تجھ پہ ایمان تب لائیں گے جب ہمیں بھی تو اللہ دکھا جیسے تو دیکھتا، اب لے چل۔ جناب موسیٰ ان میں سے 70 آدمیوں کو، اچھا یہ میں نے کومنٹس میں بھی لکھ دیا تھا اسی درس پچھلے میں بھی، اور آج پھر وہ تصحیح کر دیتا ہوں، کل کے سبق میں ایک غلطی مجھ سے ہی ہو گئی، روانی میں بول گیا کہ جب کہا کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سب قتل کرو، تو جناب موسیٰ نے جب ان کو کہا کہ صبح آ جائیں نماز کے بعد سارے، کل وہ 70,000 افراد تھے جو جمع ہوئے روایت مختلف تفاسیر میں، تفسیر المیزان میں، صافی میں، اور اس طرح آغا محمد سے نجفی صاحب کی تفسیر میں بھی ایسا ہی ہے، اہل سنت بھی یہ لکھتے ہیں کہ 70,000 کے قریب افراد تھے جب جو جمع ہوئے، اور ان میں سے جو قتل کیے گئے تھے تقریباً 10 سے 12,000 تھے۔ وہ روانی میں قتل والے 10 جو ہے نا وہ 70,000 بول گیا تھا، تو یہ غلطی ہوئی، تو اس کے لیے معذرت بھی چاہتا ہوں، تصحیح کر لی اپنی۔ یہاں پہ 70 آدمی جناب موسیٰ نے لیے اپنی قوم سے جو صحیح پڑھے لکھے تھے، یا مطلب جو اس قابل تھے کہ جو سمجھدار لوگ، ان کو لے کے جناب موسیٰ طور پہ گئے۔ یا واقعہ سننے والا ہے، جب یہ لوگ گئے جناب موسیٰ کے ساتھ طور پہ،
وہاں پہ اب ڈیمانڈ کیا تھی کہ ہمیں بھی وہ اللہ دکھا جس سے تو باتیں کرتا ہے، اس کو خاموش کرائیں، آپ خاموش رہیے، اب ہمیں بھی وہ اللہ دکھاؤ جس کا تم باتیں کرتے ہو۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ دیکھیں اللہ کو آپ نہیں دیکھ سکتے، اور میں نے بھی اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں چلے باتیں جو کرتے وہ باتیں سناؤ، مطلب کوئی نہ کوئی ہمیں لے جاؤ۔ جب وہاں پہنچے تو مطلب یہ بات ہو گئی، کہا کہ بھی ہمیں اللہ کو دکھاؤ۔ اللہ موسیٰ ان کو لے گئے جناب موسیٰ کوہ طور پہ۔ جب طور پہ لے گئے، وہاں کیا ہوا، جب جناب موسیٰ نے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کہا ایسے ہی ہوگا، ایک تمثیلاً بیان کرو کہ یا اللہ یہ اب تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، اب آگے سنبھالو وہ معاملہ کیا ہونا ہے۔ اللہ نے کیا کیا، وہاں سے بجلی پھینکی، حکم ہوا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، وہاں سے آسمانی بجلی کڑکی، اور وہ بجلی کی چمک، اب دیکھتے ہیں نا جب بجلی چمکتی ہے ہم دیکھتے ہیں وہ ایسے جب روشنی لائٹنگ ہو پہلے اس کی لائٹ نکلتی ہے، تو یہ سب دیکھ رہے تھے کہ ایک دم وہاں سے لائٹ آئی اور بجلی تیز آئی، اس کی چمک اور گرج اور کڑک نے ایک دم ان کو جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور ان کی روحیں نکل گئیں، گر گئے۔ جب گر گئے تو اب کہتے ہی ہیں کہ ان 70 میں سے یا تو 70 کے 70 تھے یا ان میں سے آدھے تھے، آدھے جو تھے آگے وہ کچھ مطلب مختلف روایتیں ہیں ایسی ہیں کہ تفاسیر مختلف لکھا ہے، لیکن وہ 70 بندوں جب جناب موسیٰ نے دیکھا کہا یا پروردگار یہ قوم کو جا کے کیا جواب دوں گا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پہ لطف کیا کیا، ثم بعثناکم، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحوں کو پلٹایا۔ تو جو باقی لوگ تھے ان کو آگے انہوں نے بتایا کہ ہاں بھی ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر مختلف تفاسیر ہے اس میں، کس میں انہوں نے بتایا کہ وہ جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ جب ہم مردہ حالت، جب ہم مر گئے تو ہم نے دیکھا، ہم نے جنتوں کو دیکھا، ہم نے اللہ کی قدرتوں کو دیکھا، ہم نے عجائبات اللہ کے دیکھے، اور اس کے بعد پلٹائے گئے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی موت کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ یہ سب کیا، اللہ کہتا ہے کہ یہ سب واقعے میں یہ تھا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ سارے فوکس میں بنی اسرائیل کے پوری اس میں بنی اسرائیل کو یہی تھا کہ تم اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، کوئی انسان کے بچے بن جاؤ۔ تو یہ قوم کے لیے پیغام تھا۔ آج کے لیے ہمارا سبق یہی ہے، انشاءاللہ اگلی آیات میں مسلسل اپنا تسلسل یاد رکھیں گے۔ ایک دفعہ مل کے تلاوت کر لیتے ہیں سارے میرے ساتھ مل کے، پہلے ایک دفعہ سارے مل کے صلوات پڑھیں۔ فرجہم، ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ جن بچوں کا سبق قرآن کا نہیں ہے اگر ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آہستہ پڑھیے تاکہ یہ قرآن والے بچے ڈسٹرب نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ، آپ خاموش رہیے، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، شاباش، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، مل کے پڑھ گئے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔